اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، آج میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن بنایا، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام سے وابستہ رکھا، اور اللہ رب العزت اسلام پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اسلام دنیا کا سب سے سچا اور بہترین مذہب ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی تو ہر مذہب کا جاننے والا اور ہر مذہب کا ماننے والا اس نے یہ کہا کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور وہی قابل عمل مذہب ہے۔ ہم جو اسلام سے وابستہ ہیں الحمدللہ اس پر ہم پورے اطمینان سے استقامت کے ساتھ اس سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ لیکن میں آپ حضرات کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کے بارے میں اچھی طرح اپنے قلب اور اپنے قلب کو اطمینان اور جلا بخشیں کہ ہم جس راستے کو متعین کر چکے ہیں وہ راستہ مکمل طور پر سیدھا راستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اطاعت کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ جبکہ دیگر مذاہب کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ دین عیسائیت میں اضافی تعریف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا، یا یہودیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا معاذ اللہ، یہ اضافہ ہے۔ جبکہ اسلام یہ تعریف بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اس کی اطاعت میں اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج دنیا عیسائیت کو سامنے رکھ کر دنیا یہودیت و عیسائیت اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف مختلف قسم کے حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، امریکہ میں ایک پادری نے کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں پتہ چلا۔ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ معاذ اللہ ان کو خدا کا بیٹا تسلیم کیا جائے یا اور ان کے بارے میں کوئی دیگر عقیدہ رکھا جائے۔ اسلام کیونکہ انسان کا پیدائشی مذہب ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس حدیث شریف کا مفہوم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور ہمارے گھرانوں میں پیدا ہونے والا بچہ اسلام سے ہی وابستہ رہتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو بھی کمالات و معجزات حاصل ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوئے، اور حضور کی تعلیم کے مطابق ہی ہم یہ عقیدہ اور عقیدہ اسلام کو بنیاد بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، ابھی بھی ہم نے نشست سے پہلے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ رب العزت کے سوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے خانقاہوں سے، اپنے مدارس سے، اپنے عقائد سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ عقل سلیم بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہی تعلیم اسلام ہے کہ اسی کو اپنا معبود مانا جائے اور اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو رکھا جائے جو سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر بت پرست کہیں کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں تو بت پرستوں کا تو خود اس مورتیوں پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور خراشتے ہیں۔ آتش پرست کہیں کہ ہم اس کو آگ کو خدا مانتے ہیں تو آتش پرستوں کا خود آگ پر احسان ہوتا ہے کہ انہوں نے آگ کو خود روشن کیا۔ وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اور کی محتاج نہ ہو، بلکہ سب اس کے محتاج ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے، جس کا تعارف سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کا تعارف بیان فرمایا کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس پوری صورت میں اس نے اپنے چند آیتوں میں مکمل تعارف بیان کر دیا، سب کا رد کر دیا، تمام مذاہب باطلہ کا، اور بتا دیا کہ سچی توحید اور صحیح تعریف اگر تمہیں ملے گی تو وہ دامن اسلام سے مل سکتی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ رب العزت کا صحیح تعارف پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسی کو خدا مانو جو اس وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات بابرکات ہے۔ اب جبکہ عیسائی دنیا اس قسم کے حربے کرتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، صرف انانیت کی بنیاد پر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نشست میں کچھ وہ اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جو عیسائی دنیا کرتی ہے، اور ہم اس کا جواب بھی
اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم سب کو اس بات پر اس اللہ تعالیٰ کا احسان ہم مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں توحید کا تصور یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ پھر ہمارے یہاں رسالت کا تصور یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو نہ تو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک کرتے ہیں۔ سرکار کے تمام کمالات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ یہ تصور رسالت ہے جو اسلام نے پیش کیا۔ ہم اس روئے زمین کے تمام مذاہب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو قابل عمل مذہب ہے اور پوری زندگی کا دستور اور لاہ عمل اسی دین کے اندر آپ کو میسر آ سکتا ہے۔ سزا اور جزا کا تصور، عدل و انصاف کا تصور، زندگی کو گزارنے کے طریقے، نبی سے تعلق، اللہ رب العزت سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے تعلق، نکاح و طلاق کے معاملات، یہ ساری تعلیمات صرف اور صرف اسلام کے اندر ملتی ہیں۔ جب کوئی ایک مذہب زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہو، اس کا احاطہ کرتا ہو، تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے، ان سب کو مان لینا چاہیے کہ وہی مذہب جو تمام زندگی کے شعبوں سے وابستہ ہو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور سوائے اس کو قبول کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ زندگی کا پورا دستور عمل، حرام اور حلال کی تمیز، پاکی اور ناپاکی کے مسائل، یہ سب آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے۔ اس لیے کوئی بھی مذہب اس معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی اسلام کے ساتھ کبھی بھی آپ اس کو تقابل نہیں کر سکتے۔ اتنا سچا اور پکا مذہب اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر کے بتائے کہ کس طرح سے اسلام یہ سارے معاملات کا جواب اور مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی دین یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو وہ بتائے کہ وہ کون سا دین ہے۔ عیسائیت کے پاس نکاح و طلاق کے معاملے کے اندر اپنے نبی کی سیرت کا کوئی گوشہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی اور فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ سرکار نے یہ زندگی کے خانگی معاملات میں، تمام معاملات میں سرکار نے اپنی احادیث مبارکہ سے بتایا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، جبکہ کوئی اور مذہب اس زندگی کے ان خانگی معاملات کے بارے میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ہم عیسائیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ عیسائیت کے اندر جو ان کے عقائد ہیں، بنیادی عقائد، ان میں دو باتیں ہیں، ایک عقیدہ تثلیث اور ایک کفارے کا عقیدہ۔ وہ کیا ہیں؟ تثلیث کا مطلب ابن، اب اور روح القدس۔ ابن بیٹا، اب باپ، روح القدس یعنی جبریل امین۔ اب سے مراد یعنی باپ سے مراد وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ۔ ابن سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرے وہ کہتے ہیں روح القدس حضرت جبریل امین۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کی یہ تین صورتیں ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات ایک ہے،
اور وہ واجب الوجود ہے، کوئی اور ذات اس کی ذات میں شریک نہیں، تو انہوں نے ہم پر اعتراض کیا اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا تم بھی تو 3 خداؤں کو مانتے ہو، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا ذکر کیا اور اپنی 2 صفات کا ذکر کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، رحمان الگ ذات اور رحیم الگ ذات، اور گویا یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا، نہایت رحمان اور رحیم ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ وہ اپنی صفاتوں کا ذکر کرتا ہے، صفات کا ذکر کرتا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور جبریل امی کی طرح اس بات میں شامل نہیں کرتے اس آیت میں یا قرآن پاک میں یہ آیت، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ یہ 3 الگ الگ وجود مل کر گویا ایک ہی وجود ہیں۔ وجود ایک ہی ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ اور قرآن میں اس طرح اللہ نے اپنی بہت ساری صفات کا ذکر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ سب ایک ہی ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی دلیل کا رد قرآن مجید فرقان حمید میں ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے کہا نا، ابن، اب اور روح القدس، یہ ان کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں اور اس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ ان کے یہاں ہے بھائی کفارہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کے اندر سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا نے ان کو دانہ گندم کھانے پر مجبور کیا۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں اور ان کی کتابوں کے اندر دیکھا جائے، ویسے تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اس کی وہ واضح نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب مقدس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اس میں انہوں نے جا بجا ایسی تحریف کر دی ہیں کہ جو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی، جبکہ اسلام سب کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، ان سے بھول ہو گئی، گناہ ہونا الگ، بھول ہو گئی۔ ان کو دانہ گندم کھلا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ، عیسائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تو پوری انسانیت سے غلطی ہوتی رہے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، لہذا اب کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی تو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کی صفت عدل پر حرف آئے گا، اور اگر وہ انصاف کرے تو اس کی صفت رحمانیت پر حرف آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جو کسی کے بیٹے نہیں، انہوں نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور کہا اے عیسیٰ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اے عیسیٰ، یہ انسان سب گناہ کرتے رہے، تم معاذ اللہ میرے بیٹے ہو، لہذا اب میں اگر ان کو سزا دوں گا تو میں رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا، معاف کر دوں رحم کر کے تو سزا میرے صفت عدالت پر حرف آئے گا، لہذا میں تمہیں ان سب کا کفارہ بنا دیتا ہوں اور تم ان سب کی طرف سے صلیب پہ چڑھ جاؤ، سارے انسانیت کی یہ جتنے بھی ہیں تمہارے ماننے والے، ان سب کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور ان سب کا کفارہ انہوں نے اپنے لیے اپنے اوپر سزا لے کر ادا کر لی۔
یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے، جبکہ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو نہ تو صلیب دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور جہاں تک ان کے اس کفارے کا معاملہ ہے تو پھر سزا و جزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عیسائی دنیا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، ان کو اپنے گناہوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ پورے ہفتے گناہ کر کے ایک دن گرجا گھر میں جا کر اپنے گناہوں کا کفارہ پادری کے سامنے بیان کر دیا کہ جی کفارہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ چکے ہیں، سب کا کفارہ ادا ہو۔ اسلام ان دونوں عقیدوں کی نفی کرتا ہے، وہ توحید بھی بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کوئی اور، اللہ رب العزت کی شان یہ نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سزا اور جزا کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک ایک بات پر باز پرس کرے اور وہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس طرح سے اس کے نہ تو عدالت پر حرف آتا ہے نہ اس کی صفت رحیمیت پر حرف آتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جناب یہ اسلام جو ہے یہ دراصل عیسائیت سے ماخوذ ہے، عیسائیت سے لیا گیا مذہب ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 650 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور 40 سال تک وہ توریت اور انجیل کا مطالعہ کرتے رہے۔ 40 سال کی عمر تک چھپ چھپ کر غار ہرا میں جا کر توریت و انجیل کا مطالعہ کرتے رہے، بائبل کا مطالعہ کرتے رہے۔ پھر اسی میں سے انہوں نے باتیں نکال کر ایک نئے دین اسلام کا آغاز کیا۔ اور اس طرح سے اسلام کے اندر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، وہ ان کا قول بیان کر رہا ہوں، قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب وہی واقعات ہیں جو بائبل سے لیے گئے ہیں۔ گویا قرآن بائبل کا ماخوذ ہے، بائبل سے لیا گیا ہے، اور یہ نبی نے جو دین بنایا ہے، دین کا اعلان کیا، یہ دین دراصل انہی الہامی مذاہب میں سے نکلا ہے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین عیسائیت میں تو یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں ان کی کتابوں میں ہم دیکھیں تو گستاخی نظر آتی ہے، اور اگر قرآن پاک بائبل سے لیا گیا ہوتا، ایک بات اور میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں اور بتا دوں کہ بائبل جو ہے، جو آج کتاب مقدس سمجھی جاتی ہے اور جگہ جگہ عیسائی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، یہودیوں میں ہے، یہ بائبل ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے، زبور، توریت اور انجیل۔ جو بھی ان کے خیال میں موجود ہیں انہوں نے ان سب کو جمع کر دیا اور وہ بائبل بن گئی۔ تو جہاں بھی بائبل کا نام آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور توریت بھی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید تو اپنی جگہ ایک واضح کتاب ہے، اس میں کسی کتاب میں اس کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں عیسائیوں نے یہ جب اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہا انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ ہمارے دین کی صداقت پر یہ دلیل کافی نہیں کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ سب عیسائی ہیں سوائے ایک کے، جیسے روس جو ہے وہ کمیونزم کا ماننے والا ہے، باقی سارے عیسائی ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ سچا مذہب ہے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک معیار بنا دیا۔ عیسائیوں کے زیادہ ہونے اور تعداد میں زیادہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ میں بیان کر دوں کہ انسان فطرتاً کوشش کرتا ہے کہ میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں، لیکن جب وہ مذہب میں کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہر پابندی کو قبول کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضا میں ہو،
اور وہ پابندی جو اسلام نے لگائی وہ دراصل انسان کے فائدے کے لیے ہی۔ عیسائی دنیا اور عیسائیت کو ماننے والوں کی اکثریت تعداد وہی ہے کہ جو عیاشی اور فحاشی اور عریانیت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہم بدکاری نہیں کر سکتے، ہم شراب نوشی نہیں کر سکتے، ہم اس قسم کی دھوکہ دہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور عیسائیت کوئی قابل عمل اور کوئی لاعمل زندگی کا پیش نہیں کرتی کہ جس کے مطابق زندگی گزار کر آدمی کہے کہ جی میں تو آرام سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے ان جائز پابندیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر کے اور عیسائیت کے ساتھ وابستہ ہیں، تاکہ دنیا میں گھوڑوں گدھوں کی طرح سے زندگی بھی گزار لو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلام ان پابندیوں سے جانوروں سے ممتاز کر کے انسان کو انسانیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں اس وجہ یہ ہے کہ شیطانیت کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار ہوتے ہیں اور اسلام سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہم پر یہ سب پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ حق پر ہیں، ہم کم رہیں لیکن صحیح رہیں تو ہم حق پر ہیں۔ اسلام تعداد کو معیار نہیں بناتا، کبھی بھی کوانٹٹی کو معیار نہیں بناتا، وہ کوالٹی کو معیار بناتا ہے۔ اپنی کیفیت کو، اپنی خلوت و جلوت کو پاک اور صاف کرو اور اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ جب مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ جہاں تک ان کا یہ اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک صرف بائبل کا مطالعہ کیا اور بائبل کا مطالعہ کر کے انہوں نے اس میں سے اسلام کو ایک تیار کیا، مرتب کیا اور قرآن کو اس میں سے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے بائبل کی کچھ آیات پیش کر رہا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا تقابل کر کے بتاتا ہوں کہ اور یہ بات واضح ہو جائے کہ الحمدللہ اسلام کسی اور مذہب کا سہارا لے کر نہیں آیا، قرآن پاک کسی اور کتاب کا نچوڑ یا کسی اور کتاب سے ماخذ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی سچی اور صاف کتاب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہم قرآن کو ایک معمولی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کہ لوط نے شراب میں بدمست ہو کر اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی، یہ بائبل کہتی ہے۔ بڑھاپے میں داؤد کو خوش کرنے کے لیے ڈھونڈ کر نوجوان عورتوں کو، کنواری لڑکیوں کو لایا جاتا تھا معاذ اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت لوط علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کی بیویوں نے ان کا دل غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا معاذ اللہ۔ نوح نے شراب کے نشے میں اپنے آپ کو معاذ اللہ برہنہ کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام خدا سے کشتی لڑے، یہ بائبل کہہ رہی ہے، اس کے پورے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ خدا سے معاذ اللہ بے وقوفی اور کمزوری سرزد ہوتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ کتاب جس کے متعلق کہا جاتا ہے قرآن اس سے لیا گیا، اور قرآن کے متعلق کہ قرآن کوئی کتاب نہیں بلکہ انہوں نے بائبل کا مطالعہ کر کے اس سے قرآن کو مرتب کیا۔ یہ چند میں نے ان کی بائبل کی آیتیں پڑھ کر سنائی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور ان کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ تو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن پاک میں ہے نا
کہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کتابوں پر بھی۔ تو یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہم توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس توریت اور انجیل پر جو اللہ نے نازل کی تھی۔ آج کی وہ تحریف شدہ توریت اور انجیل نہیں جس کے اندر اس قسم کی بیہودہ باتیں لکھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے، سب کی ناموس پر کوئی حرف آنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام سب کی عزت کرتا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات لیں کہ قرآن ان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ صافات کے اندر لکھا ہے، وہاں تو سگی بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کا حضرت لوط علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، اور قرآن مجید اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 37۔ ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی۔ کیا فرمایا کہ وہ ہمارے پیغمبروں میں سے تھی۔ بائبل داؤد علیہ السلام کو معاذ اللہ بدکار اور عیاش ثابت کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 34 میں کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری اور بڑائی عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا خدا نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی۔ کہیں ہے گستاخی، کہیں بے ادبی کا شائبہ ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ کسی اور مذہب سے نہیں لیا گیا، قرآن کسی اور کتاب سے نہیں لیا گیا، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، وہی فرمان ہے جو رب العزت نے فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں کو حکم اور حکمت اور علم سے زیور سے آراستہ کیا، ان کے علم کا ذکر کیا، ان کی حکمت کا ذکر کیا۔ سورہ نمل میں فرمایا اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کتنی عزت اور حرمت کو بیان فرماتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ ان کی سچائی کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم میں بیان کیا۔ سورہ صاد میں بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور بہت خوب اور رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر سورہ صافات کے اندر فرمایا آیت نمبر 37، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی جو نیکوکاروں میں سے تھا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ہم نے ان کے لیے سچا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ مریم کے اندر۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن میں اور بائبل میں کوئی تقابل کیا جا سکتا ہے؟ وہاں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے حرمتی نظر آ رہی ہے ان کی تحریف کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ ایسی کتاب نازل فرمائی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کو نازل کر رہا ہے اور ایک ایک نبی کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ اگر آج عیسائی دنیا اپنے نبی کے کردار اور ان کی تعلیمات کو جاننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کرے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہر نبی کی عزت و ناموس کو بیان کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ غیر مسلم دنیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو جلا کر
معاذ اللہ وہ اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. یہ ان کی بھول ہے. قرآن چند اوراق کی کتاب کا نام نہیں، قرآن اللہ کے اس کلام کا نام ہے جو آج لاکھوں کروڑوں بلکہ لاتعداد حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے. ایک نسخے کو جلا کر قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ان کی بھول ہے. یہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے جذبات کو تسکین دیں گے اور ہم اسلام سے مقابلہ کریں گے اور ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. معاذ اللہ. انشاءاللہ یہ وہ مذہب ہے جو تا قیام قیامت باقی رہے گا. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ تا قیام قیامت باقی رہے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے اور سچی کتاب ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تعصب کی عینک کو اتار کر انسانیت کے لیے وہ انسانیت کے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا. ان سے پوچھو کہ اسلام جتنا انسانیت کے میں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے کوئی اور مذہب نہیں دیتا. ایک طرف وہ انسانیت کے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، دوسری طرف سرزمین یروشلم پر صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں میں مسلمانوں کو ذبح کر کے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ کیسا امن ہے؟ یہ کس طرح کا دین ان کے دین کی کیا تعلیمات ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہو، کسی علاقے میں داخل ہو، تو یہ قانون ہے کہ جو بھی تلوار رکھ دے اس کو تم امان دے دو، جو تم سے صلح کر لے اس کو امان دے دو. عورتوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو، بوڑھوں کو مت قتل کرو، جو تمہارے مقابلے پر آئے اس سے مقابلہ کرو. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اور ان سے پوچھو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر اتنا گولہ بارود گرایا گیا کہ جتنا وہاں پہ جاپان کی سرزمین پہ ہیروشیما پر بھی نہیں گرایا گیا تھا. کس پر گرایا گیا؟ فوجیوں پر نہیں، صرف ٹینکوں پر نہیں، بغداد کی آبادی پر گرا کر وہاں کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا. کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم مقابلے کرنے والوں سے مقابلہ کرو اور وہاں پر عورتوں بچوں کو پناہ دو، امان دو. اور وہ انسانیت کے علمبردار فلسطین کی سرزمین پر قتل و غارت گری کرتے ہیں، افغانستان کی سرزمین پر کارپیٹ بمباری کر کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بم جہاں گر رہا ہے وہاں کوئی عورت مر رہی ہے یا بچے مر رہے ہیں یا بوڑھے مر رہے ہیں. وہ صرف یہ تعصب رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان مرنے چاہیے. اگر مسلمان مر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر ایک بھی غیر مسلم مر گیا تو ان کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے. قانون سب کے لیے ایک نظر سے امن کا قانون بناؤ کہ جس طرح اگر انسانیت کی بنیاد پر بات کرتے ہو تو سارے انسانوں سے محبت کرو. اسلام یہی پیغام دیتا ہے اور دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے. ہم پوری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آؤ اسی اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اسی مذہب کے پیروکار بن جاؤ اور انہی آقائے دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالو، جو اسلام کے امن کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، فرما دیا تھا کہ جس نے تلوار رکھ دی میں اس کو امان دیتا ہوں. کوئی تاریخ انسانیت میں یہودی دنیا، عیسائی دنیا یا دنیا کا کوئی مذہب ہمیں ایسی مثال لا کے دکھائے جو میرے آقا نے قائم کی مکہ معظمہ کی سرزمین پر. 10 سال تک جو پریشان کرتے رہے، 13 سال تک مکے میں پریشان کرتے رہے، ایک جملے میں معاف کر دیا.
ایک فرمان جاری کیا اور سب کو معاف کر دیا؟ کیا کوئی ایسا رحمت للعالمین ہے؟ کیا ایسی مثال کسی دنیا کے مذہب کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ یہ صرف میرے آقا کی ذات تھی، یہ میرے آقا کی شان تھی، یہ ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے اس طرح سے معاف کر دیا۔ کہیں تاریخ انسانیت میں، کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں۔ آؤ، اگر امن سیکھنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی سیرت کو دیکھو، امن سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو، اور اس بات پر ایمان رکھو، ایمان لے آؤ کہ دنیا کا قابل عمل مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آخر میں اس بات پر پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سچے دین کے ساتھ وابستہ کر دیا، اسلام کے ساتھ وابستہ کیا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا خاتمہ بھی اسی اسلام پر ہوگا۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اس پر احتجاج ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ خیال وہ اپنے دلوں سے نکال دیں کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ ہر دور میں انہوں نے ایسی حرکات کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی بھی حفاظت کی اور اپنی کتاب کی بھی حفاظت کی، اس لیے کہ یہ سچا دین ہے، اور میرے آقا حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہے۔ انشاءاللہ ہم اس دین پر قائم رہیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں اسلام پر ہمیشہ زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما، رسول اللہ کی محبت میں زندگی عطا فرما اور حضور کی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ یہود و نصارہ جو سازشوں میں مصروف ہیں، ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، ان کو نیست و نابود فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے عقائد پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمیں اپنی خلوت اور جلوت میں اسلام کو طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین اسلام سے محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ جتنے بھی حاضرین ہیں، ان سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، باری تعالیٰ اپنی اس محبت کو قبول فرما۔ ہم سب کے دلوں کو اپنے حبیب کا مدینہ بنا دیں، ہم سب کے دلوں سے تمام نفرتوں کو ختم کر دے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔